دیں. اپنے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دینی تعلیم حاصل کریں. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کا تعلیم، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتا. جب چاہیں جہاں چاہیں آپ دینی علم کو حاصل کرتے رہیں، اس کو سیکھتے رہیں. ہم جب تک کہ زندہ ہیں قرآن کو سیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں گے. دنیا کے لیے ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، دنیا کی ہر تعلیم کو سیکھتے ہیں، ہر ہنر کو سیکھتے ہیں. ہر کامیابی کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہر زمانے کے اعتبار سے، بوڑھا ہو وہ اپنے اعتبار سے سیکھتا ہے، جوان وہ اپنے اعتبار سے سیکھتا ہے، بچے اپنے اعتبار سے سیکھتے ہیں. کیا دین کی ہمیں ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ضرورت نہیں، جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، ہمیں قبر میں بھی کام آئے، ہمیں آخرت میں بھی کام آئے، ہمارے لیے جنت کا باعث بن جائے؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر ایک کو ضرورت ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، مساجد کے ساتھ جوڑا جائے، اس محنت کو عام کیا جائے. نوجوان کچھ کھڑے ہو جائیں اپنے محلے، اپنے بستیوں کے اندر. جو بچے ماں چھوٹے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے ہیں، اگر ہمیں ٹیوشن کی فکر ہے، اسکول کی فکر ہے، ٹیوشن کے لیے فیس دے سکتے ہیں، اسکول کے لیے فیسیں ادا کر سکتے ہیں، تو کیا قرآن کی تعلیمات کے لیے ہم جدوجہد نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن کو ہم پڑھانے کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے لیے قرآن ضروری نہیں تھا، ٹیوشن ضروری؟ آج اگر کہیں بچہ کوئی پڑھتا بھی ہے تو ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو کیا کرنا، 10 منٹ پڑھا دینا اور 10 منٹ کے بعد اس کو بھیج دینا، اس نے ٹیوشن جانا ہے. 8 گھنٹے اسکول میں پڑھ رہا ہے، 10 منٹ مولوی صاحب امام صاحب کے پاس مکتب میں پڑھتا ہے. 10 منٹ میں وہ کیا خاک پڑھے گا؟ کیا وہ دین سیکھے گا؟ کیا وہ اخلاق سیکھے گا؟ کیا وہ سیرت سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا. آج میں ایسے بچے بھی بتا سکتا ہوں جن کو 4 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ 6 کلمے آج تک نہیں پڑھ پایا، وہ نورانی قاعدہ مکمل نہیں کر پایا، اس کی نماز کو کہا کہ مکمل نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے صرف استاد ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے ماں باپ ذمہ دار بھی ہیں. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مساجد سے جوڑیں. اور جو گھروں کے اندر پڑھنے کا رواج ہوتا ہے سب سے بری چیز ہے. آج امام کو، حافظ کو کہا کہ آئیے امام صاحب ہمارے گھر کے اندر پڑھائیے، ہم 1000 روپے 500 روپے آپ کو فیس دے دیں گے. لیکن یہ رواج سب سے غلط ہے. ہم اب اس کو تو بلا رہے ہیں، لیکن ہم مسجد کے اندر 60 50 بچے جو اکٹھے پڑھ سکتے تھے ہم نے اس کو ختم، اس مکتب کو توڑ دیا. اور وہاں کے ایک جگہ بچے اکٹھے ہوں، وہاں مکتب کا انتظام ہو اور وہاں ذمہ داروں کی نگرانی ہو، جو ذمہ دار دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، کہا کہ یہ دیندار لوگ ہیں، ان کی نگرانی، اور وہ بچوں کی نگرانی کریں. استاد کی نگرانی، استاد سے بار بار ان بچوں کے بارے میں جا کر پوچھتے ہیں والدین بھی. تو یہ ہم کبھی نہیں کریں گے، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمارا معاشرہ کہاں سے ترقی کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں کہاں سے سکون آئے گا؟ ہم حالت بدلنا نہیں چاہتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ مکاتب کا قیام جو ہے، مکاتب کی ہر جگہ ہر ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. اس لیے مکاتب کا انتظام کیا جائے. ہر محلے کی، ہر بستی کی مسجد کے اندر مکتب ضرور ہے. اور میں اور آپ ہر محلے کا ذمہ دار جو ہے، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. ان لوگوں کا جو یہ نہیں پڑھے، جو بچے مسجد سے دور رہ گئے، جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، کمیٹی انتظامیہ کا، مسجد کا ذمہ دار سمجھتے، ان کے ساتھ میں یہ بھی ذمہ داری ہے. آپ علماء سے جا کر پوچھ لیں کہ محلے بستی کے نوجوان بچے جو مسجد کے اندر آ کر پڑھیں، ان کے پڑھنے کا بہترین انتظام ہو. یہ بھی میری اور آپ کی اور مسجد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اور قیامت کے دن یہی بچے قیامت کے دن کھڑے ہو کر گریبان سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر ایک ذمہ دار کو اس کی رعایا کے بارے میں، گھر کا بڑا گھر کے بارے میں، محلے کا بڑا محلے کے بارے میں، علاقے کا بڑا علاقے کے بارے میں، ملک کا بڑا ملک کے بارے میں، اس کو یہ سوال ہوگا. اس لیے یہ ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنی اولاد کی، اپنی آنے والی نسل کی فکر کریں، قرآن سے جوڑیں. اللہ مجھے بھی